حضرت موسیٰ علیہ السلام نو خضر علیہ السلام سمجھان کہن لگے تسی کون ہو؟ کہن لگے آنا موسیٰ، میں موسیٰ ماں۔ حضرت خضر کہن لگے کیڑا موسیٰ؟ اللہ دا نبی موسیٰ، بنی اسرائیل والا موسیٰ۔ کہن لگے ہاں جی میں اللہ دا نبی موسیٰ ماں، علیہ السلام تے بنی اسرائیل دے اللہ نے میں نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے لیک سلیک ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا قال لو موسیٰ هل اتبعوک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا۔ اے پیارے خضر جی میں تواڈے کولوں علم حاصل کرن واسطے آیا ہاں۔ آ دیکھو لوگو علم دا ذوق، علم دا شوق پیدا کیجئے۔ اللہ دا نبی اپنے جناب ہور نبی کو آ کے علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی ویکھو جنہوں اللہ پاک نے جزوی طور تے علم عطا فرمایا ہے۔ حضرت رحمت اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا حضرات گرامی قدر، بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انتہائی قابل قدر اور قابل احترام معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہن، اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نال سورہ الکہف دی 60 نمبر آیت تلاوت کرن دا شرف حاصل ہوئے۔ ویسے تو سارا قرآن ہی عظیم ہے، عظمت والا ہے، ہر سورت دا اپنا مقام ہے، مگر سورہ الکہف
یہ اپنی مثال خود ہے. اگر سورہ کہف دے ایک ایک لفظ سے گفتگو کیتی جائے تو کافی وقت درکار ہے. صرف سورہ کہف دے میں 3 فائدے عرض کروں گا. پہلا فائدہ ہے کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا شخص سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں حفظ کر لیندے ایک قیامت قریب بہت ہی بڑا فتنہ رونما ہونے والا ہے جنہوں فتنہ دجال کیا جاتا ہے. اور فتنہ دجال وہ ہے کہ جدے تو اللہ دے ہر نبی نے اپنی امت نو ڈرایا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز اندر اللہ دے کولوں پناہ منگیا کر دے فتنہ دجال تو. لہذا دعا میں کردہ تسی آمین کہہ دینی ہے. اللہ میرے سمیت قیامت تک جتنے مسلمان آن والے نے ہر ایک نو فتنہ دجال تو محفوظ فرما دے. فتنہ قبر تو فتنہ عذاب تو اللہ محفوظ فرمائے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا شخص سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں بولیے کنیت 10 اگر روزانہ بھی ایک تسی حفظ کرو تے 10 دنوں دے اندر 10 آیتاں حفظ ہو جان گی انشاءاللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا سورہ الکہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں نو یاد کر لیندے اللہ تعالیٰ اس بندے نو دجال دے فتنے تو بچا لے گا. دجال دا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. حالانکہ دجال نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑیاں طاقتاں دیڑیاں نے بڑیاں نے گمراہ ہو جانے دیکھ کے. اور دوسرا فائدہ سورہ الکہف دا یہ ہے کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ سورہ الکہف نو جمعے والے دن پڑھ دے میں حسن ظن رکھدا تواڈے تو انشاءاللہ تسی اج پڑھی ہوئے گی انشاءاللہ. سورہ الکہف جمعے والے دن لازمی پڑھیا کرو. اگر ایک کمی کوتاہی ہے نا تینوں دور کر لو. میرا خیال ہے کہ 5 تو 7 منٹ نہیں لگتے بندہ سورہ کہف پڑھ لیندے. یہ فائدہ پتہ کی ایک تے فتنہ دجال تو اللہ بچا لے گا اور دوسرا جیڑا بندہ سورہ الکہف نو جمعے والے دن پڑھ دے ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے تک دے اللہ سارے گناہ معاف کر دیندا ہے. اور جنہیں آج سورہ الکہف پڑھی ہے نا او دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے تو لے کے جمعے دے درمیان جتنے گناہ ہوئے نے اللہ نے سارے معاف کر دیتے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ سورہ الکہف نو پڑھ دے جمعے والے دن ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے دے درمیان اللہ او دے واسطے روشنی پیدا کر دیندا ہے. او دی سوچ وچ روشنی او دی فکر اندر روشنی او دے دماغ چ اللہ روشنی پیدا کر دیندا ہے. او دیاں اکھاں چ اللہ غیرت اور روشنی پیدا کر دیندا ہے. او دا چلنا بھی روشنی او دا بیٹھنا بھی روشنی او دا چلنا کھانا پینا سارے معاملات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ او دے واسطے روشنی پیدا کر دیندا ہے. گناہ معاف کر دیندا ہے اور فتنہ دجال تو اللہ بچا لیندا ہے. یہ ہے سورہ الکہف دیاں جڑیاں ابتدا دے وچ میں تانوں 3 فائدے بیان کیتے نے. اور اس سورہ الکہف دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین دا واقعہ بیان کیتا ہے. اس سورہ الکہف دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف دا ذکر کیتا ہے.
او مواحدین جڑے غار چلے گئے انہاں دا ذکر ہوئے اصحاب کہف، اور اس صورت وچ اللہ نے یاجوج اور ماجوج دے فتنے دا ذکر کیتا، اور اس صورت دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الکہف اندر حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے۔ چونکہ میں یہ وعدہ کیتا سی کہ زندگی وفا کیتی تو میں حضرت موسیٰ پیغمبر دا اور حضرت خضر دے نال جڑا واقعہ پیش آیا ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کرن دی کوشش کراں گا۔ تو صحیح بخاری اندر حدیث موجود ہے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمایا ایک دن حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نہ واز کر رہے نے، اپنی قوم نو تقریر کر رہے نے اور واز فرما رہے نے۔ ایک بندے نے سوال کیتا، کہنے لگا کہ اے موسیٰ پیغمبر میں نے دسو کہ سب تو بڑا عالم کون ہے؟ حدیث صحیح بخاری کہ سب تو بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا چونکہ بنی اسرائیل وال اللہ نے نبی بنا کے بھیجیا سے، تو سیدنا موسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرما لگے کہ میں سب تو بڑا عالم ہوں، چونکہ نبی تو بڑا تے عالم دنیا ہو کوئی نہیں سکتا نا۔ انہوں نے وہ پیش نظر رکھ کے بعد سامنے رکھ کے فرمایا کہ میں سب تو بڑا عالم ہوں۔ خیر جدو حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے ایک گل کہی نا کہ میں سب تو بڑا عالم ہوں تے رب نو وہ بات پسند نہ آئی، چونکہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے سن کہ علم دی نسبت حضرت موسیٰ پیغمبر میرے وال کر دے کہ سب تو بڑا عالم کون ہے؟ اللہ۔ خیر بعض دفعہ نا سائل سوال کرنے والے نے بھی سوچنا چاہیے کہ میں مسئول جدے کو سوال کر رہے ہیں کیا میرا سوال کرنا بنتا ہے؟ اللہ جاندہ ہے کئی ساڑھے کو میرے کو کئی سوال کیتا ہے کہ بابا جی آدم علیہ السلام دا نکاح کنے پڑھایا؟ حق مہر کنہ سی؟ نکاح کنے پڑھایا؟ ہون بندہ جواب کی دوے؟ ہائے فلانے دی نانی دا کی نا دی فلانے دا نانے دا؟ بھئی اے کوئی سوالات نہیں، سوالات کرو عقائد دے بارے، فضائل دے بارے، احکام دے بارے، مسائل دے بارے۔ تو لا یعنی سوالات تو بچن دا قرآن نے بھی ذکر فرمایا ہے، اور لا یعنی سوالات دا معنی ہوندہ ہے کہ جدا کوئی مطلب ہی نہ ہوئے فضول سوالات، او دے تو نبی رحمت علیہ السلام نے بھی منع کیتا ہے، لہذا ایسے سوالات نہ کریا کرو۔ سوال کرنے والے نے بھی سوچنا چاہیے کہ میں سوال کی کرن لگا ہے، اور مسئول سوال دا جواب دین والے نو بھی کم سے کم ایک خیال کرنا چاہیے کہ میں جواب کی دین لگا۔ تو لہذا انہیں کہا کہ سب تو بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ پیغمبر نے فرمایا کہ میں، پر رب نے یہ جواب حضرت موسیٰ پیغمبر دا پسند نہ آیا، فرمایا کہ ایدی نسبت تسی میرے وال کر دے۔ تو وہی آئی حضرت موسیٰ پیغمبر وال، اللہ پاک نے فرمایا کہ بلی عبد مجمع البحرین هو اعلم منکا، اے میرے پیارے موسیٰ جی، میرے اللہ جی، فرمایا کہ بلی عبد، تسی آکھیں میں سب تو بڑا عالمہ نہیں، فرمایا کہ بلی عبد بمجمع البحرین، بمجمع البحرین، اے میرے پیارے موسیٰ جی، جتھے دو دریا اکٹھے ہوندے نے اوتھے میرا ایک بندہ ہے، جتھے دو دریا کٹھے ہوندے نے تور سینہ دا مقام صحرائے سینہ، جیدہ ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے، فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وحاذ البلد الامین، اے تور سینہ دا ذکر اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے، جتے حضرت موسیٰ پیغمبر نو اللہ نے صحرائے سینہ تور سینہ دے نبوت فرمائی ہے۔ اے میرے پیارے موسیٰ جی، اتھے میرا ایک بندہ ہے جڑا تھوڑے تو ہوا اعلم منکا، جڑا تھوڑے تو وڈا عالم ہے۔ ہن غور کرنا، موسیٰ پیغمبر نو اللہ نے کی فرمایا کہ تھوڑے تو وڈا عالم بھی ہے، کتھے جتھے دو دریا اکٹھے ہوندے نے اوتھے میرا بندہ ہے۔
ان حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے سنیا تے گل سنن والی ہے، ذوق پیدا ہو گیا ہے، شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اور لوگوں جڑے آج بھی دنیا اندر ایسے لوگ نے جڑے کہندے نے فلاں علاقے اندر، فلاں قبیلے اندر، فلاں شہر اندر، فلاں بستی اندر، فلاں پنڈ اندر ایک اللہ دا بندہ رہندا ہے، عالم دین رہندا ہے، مسند عالم دین رہندا ہے۔ بڑے ذوق تے شوق دے نال لوگ ملن واسطے جاندے نے اس اللہ دے ولی نو۔ آؤ لوگوں جڑا سب تو بڑا عالم ہوئے سپیشل جایا کرو ملن واسطے، او دے کو جا کے دعا بھی کروایا کرو، مل کے بھی آیا کرو۔ آؤ جس طرح کہ میں پہلے بھی حدیث مبارکہ سنائی ہے ذہن نشین کرنے واسطے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے نبی علیہ السلام دے صحابی حذیفہ بن یمان ماں بولی ہے، کہن لگی حذیفہ نبی علیہ السلام نے مل کے آیا کنی دیر گزر گئی ہے، کاش ایسا جناب ایمان اللہ ہر مان عطا فرما دے۔ آج بھی ماما کہن جا جا پترا فلاں جگہ تے اللہ دا ایک ولی رہندا، جا مل کے آئے، جا پترا فلاں جگہ تے اللہ دا بندہ رہندا، عالم دین رہندا، جا مل کے آئے۔ اس صحابی اپنے بیٹے حذیفہ بن یمان نو کہہ رہی ہے جاؤ نبی علیہ السلام نو مل کے آؤ، دعا کروا کے آؤ۔ ایر حضرت حذیفہ بن یمان نو ماں نے بھیجے ہے تے گئے نے۔ لوگوں جس مقام تے دیکھو اللہ دا پیارا ولی رہندا ہے، جس پنڈ اندر، جس شہر اندر، جس بستی اندر، جس کنبے اندر، جس قبیلے اندر کوئی مستند عالم دین ہوئے جا کے ملنا ثابت ہے، جا کے مل کے دعا کروایا کرو۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ نے فرمایا ہوا عالم من کا، اے میرے موسیٰ تواڈے تو وڈا عالم بھی ہے، یا اللہ کتھے وے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو لو ڈریس سمجھ لیا، یا اللہ رہندہ کتھے وے ڈریس سمجھا دیو۔ اللہ نے ڈریس سمجھا دیتا جی جتھے دو دریا کٹھے ہوندے نے نا صحرائے سینا، اوتھے میرا بندہ ہے۔ اور حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام تر پہ، یا اللہ کو نشانی، اللہ فرماندے نے کہ مچھلی لے لو بازار چو، مردہ مچھلی، مل کے بولو مردہ۔ مچھیاں ریڑیاں تے پئیاں ہوندیاں نے، زندیاں ہوندیاں نے یا مویاں ہوندیاں نے، بول۔ اللہ کو نشانی فرمایا اس طرح کرو کہ مچھلی لے لو، مچھلی نو اپنے تھیلے اندر پالو، ٹوکری اندر پالو، تے ٹور پو جتھے مچھلی غائب ہو جائے اوتھے میرا بندہ تھانو ملے گا۔ ہر سارا ڈریس سمجھا دیتا موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نو۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون، اے یوشع بن نون پتہ کون ہے؟ اللہ دے نبی نے تے موسیٰ علیہ السلام تو بعد اللہ دے نبی آئے نے۔ پہلے حضرت موسیٰ آئے نے، بعد وچ پہلے حساب ہوندہ تھے کہ ہر قبیلے دا علیحدہ نبی، ہر کنبے دا علیحدہ نبی، ہر شہر دا علیحدہ، یعنی ایک ایک وقت وچ اللہ دے کئی نبی، پر اے مقام اللہ پاک نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام قیامت تک والیاں واسطے نبی بن کے آئے نے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا محبوب جی جتوں تک میری خدائی ہوئے گی اتوں تک تواڈی مصطفیٰ ہے۔ یہ مقام اللہ نے صرف نبی علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے۔ انہاں تو پہلے ایک ایک وقت اندر کئی نبی آیا کر دے۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بازاروں مچھلی لے لئی ہے، اس طرح تھیلے یا ٹوکری اندر پا لئی ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام نو نال لے لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے یوشع بن نون علیہ السلام چل دے جا رہے نے، چل دے تھک گئے تے ویکھیا کی ہے ایک چٹان آئی ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نے سر رکھیا تے سو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تھکے سن، سو گئے۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی آنکھ لگ گئی ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام لیٹے ضرور نے مگر ستے نہیں، جاگ دے پہنے۔ حضرت یوشع بن نون نے ویکھیا مچھلی زندہ ہوئی ہے، مچھلی زندہ ہوئی ہے، تو او دریا دے وچ انہیں چھلانگ لگا دیتی ہے، تے جتھے جتھے او گئی ہے نا او دے اردہ گرد انجدہ بن گیا ہے
جی میں محراب ہوندہ ہے حلقہ ہوندہ ہے اللہ دی قدرت ویکھو او جگہ تو دریا وگ رہے ہے چل رہے ہے مگر اس جگہ تو اللہ نے پانی روک دیتا ہے سرنگ بن گئی ہے ذرا عقیدے دی غیرت نہ بولو ایک کام کرنے والا کون ہے دریا وگن دے ہے پانی چل رہے ہے مگر مچھلی زندہ ہو کے اس دریا دے اندر گئی ہے تے انہیں سرنگ بنا لئی اتھے پانی رک گیا ہے فرمایا فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام ستے ہوئے نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے ویکھیا ہے مچھلی زندہ ہوئی ہے دریا دے اندر گئی ہے محراب بن گیا اس طرح جناب حلقہ بن گیا سرنگ بن گئی ہے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دے اٹھے نے حضرت یوشع بن نون دسنا بھول گیا خیر حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے یوشع بن نون چلو چلیے دل وچ اینا ذوق تے شوق سی کہ میں اپنے تو بڑے عالم نو مل کے آواں تے علم سیکھ کے آواں میں اپنے تو بڑے عالم نو ملا اور میں علم سکھا میں دعا کرن لگا دے آمین کہہ دیا دے میرے اللہ ساڑیاں نوجوان نسلاں برباد ہو رہیاں نے انہاں دے دلان در بھی علم دا ذوق تے شوق پیدا فرما دے حضرت موسیٰ پیغمبر اٹھے تے یوشع بن نون دسنا بھول گیا کہہ لگے چل یار یوشع بن نون چلیے لبی اس بندے نو بندہ ہے کتھے وے جدے بارے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہوا عالم من کا تو آڑے تو بڑا بھی عالم ہے خیر ملوا سے لبنوا تے ٹور بے ایک دن تے ایک رات چل دے رہے جتھے تھک جانا چٹ آرام کر لینا پھر ٹور پینا میں نو دسوے گل سوکھی ہے بولو اسی تے اللہ جاندہ اپنے گھروں اٹھ کے ٹائم نہ مسیحتے جمعہ پڑھنی آندے کیوں جی بات ہے کہ نہیں مانداری دسو یار آج جنہیں آئے ہو نا اول وقت میں دعا کرن لگا آج ہی اللہ سونے نبی دی زیارت نصیب فرما دے اللہ نبی علیہ السلام دے ہتھوں حوض کوثر نصیب کر دے یعنی اندازہ کرو ایک دن ایک رات دا سفر حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا یار چل چلیے حضرت یوشع بن نون دسنا بھول گیا چل دیاں دن چاڑایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھوک لگ گئی ہے کہنے لگے یوشع بن نون لیا یار ایڑا تھیلے وے سمان ہے کوئی کھائیے ناشتہ نوشتہ لیا فرمایا فلما جاوذا قال لفتاہو آتینا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا کہنے لگے میرے یوشع بن نون لیا ناشتہ دے کریے پتہ نہیں سفر جے کنہ گو پہ ہے لیا یار ناشتہ دے کریے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جدو تھیلے اندر ہاتھ مارے تے کہنے لگے اوہو موسیٰ پیغمبر میں نے تو دسنا بھول گیا ہے اللہ نے فرمایا سی کہ جتھے مچھلی غائب ہوئے اوتھے ہی میرا بندہ ملے گا کہنے لگے ہی دے پیچھے چھٹ رہے ہیں جتھے آرام کیتا سی مچھلی زندہ ہوئی ہے اور دریا دے اندر گئی ہے کہنے لگے قال ارأیت اذا وینا الى الصخرة فإنی نسیت الحوت وما انسانیو الا الشیطان حضرت یوشع بن نون کہنے لگے اے پیارے موسیٰ میں شیطان نے بلا دیتا ہے کہنے لگے جتے اسی آرام کر رہے سا مچھلی زندہ ہوئی ہے مچھلی دریا اندر چلے گئی ہے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون کی کیا رہنے فرمایا ان اذکرہو واتخذ سبیل فی البحر عجبا اے پیارے
یار موسیٰ مینوں دسنا بھول گیا، شیطان نے مینوں چیتا بھلا دیتا ہے۔ کہن لگے میں تانوں دسنا بھول گیا، شیطان نے مینوں چیتا بھلا دیتا ہے۔ جتھے مچھلی غائب ہوئی سی او جگہ تے آپاں پیچھے چھڈ آئے ہاں۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام چل دیاں کنئی اگے نکل آئے، کہن لگے فوجد عابدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کہن لگے یار او تے آپاں انہا پیچھے چھڑ آئے ہیں، اوہی تے مقام سی جتھے اللہ نے فرمایا سی میرا اتھے فوجد عبدا من عبادنا، میرا بندہ ملے گا جیدے بارے میں تو انہوں وہی کر کے دس رہے ہیں کہ ہوا عالم من کا، تو اڑے تو بڑا عالم ہے۔ کہنے لگے او تے آپاں گال پیچھے او تے جگہ پیچھے چھڑ آئے ہیں سی۔ خیر حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے واپس آنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا قال ذالک ما کننا نبغی فرتد علی آثارہما قصصا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر تے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام لوگوں اپنے قدمہ دے نشان ویکھ دیاں واپس آ رہے ہیں۔ خیر واپس آندیاں جنہوں چٹان والی جگہ تے پہنچے نے جتھے دو دریا مل دے پہنے، حضرت موسیٰ پیغمبر نے ویکھیا او بندہ مل گیا، اپنا نا چادر دے نال انہوں نے چہرہ چھپایا ہوا ہے، تے نام کی حضرت خضر علیہ السلام۔ بولو خضر، انہاں دا نام نا خضر نہیں سی، گل توجہ نہ سنے، صحیح بخاری دی روایت پیش کر لگے۔ انہاں دا اصل نام سی بلیہ بن ملکان، بلیہ بن یاد رہے گا نا ماشاءاللہ، بلیہ بن ملکان انہوں دا اصل نام سی۔ ابو العباس انہاں دی قنیت سی تے لقب انہاں دا خضر سی۔ لقب انہاں دا نام کی سی بلیہ بن ملکان، قنیت انہاں دی سی ابو العباس اور لقب انہاں دا سی خضر۔ صحیح بخاری دی روایت سنیے، انہاں دا نام خضر پتہ کیوں پیا سی؟ چونکہ خضر دا معنی ہوندہ ہے سبز۔ وہ کہندے ہیں نا جو گنبد خضرہ، گنبد دا رنگ کی میں دے بولو یا گنبد خضرہ، خضر دا معنی سبز۔ صحیح بخاری اندر ایک دن حضرت ہے نا بلیہ بن ملکان علیہ السلام نے اس طرح سفید رنگ دی کہا سی او دے اتے بیٹھے ہوئے، باہر نے چٹائی بھی لکھیا ہے، چٹائی تے بیٹھے یا گھاہ سی اتھے بیٹھے تے جدوں اے اٹھے تے اللہ دی قدرت دے نال ساری ہری ہو گئی، ساری سبز ہو گئی، اتھوں انہاں دا نام خضر مشہور ہو گیا۔ خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کہ چہرہ چھپایا ہوا ہے، اللہ دا بندہ مل گیا، ہوا عالم من کا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے سلام کیا ہے، لوگوں جواب دیتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، سلام دعا ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو خضر علیہ السلام سمجھال کہن لگے تسی کون ہو؟ کہن لگے آنا موسیٰ، میں موسیٰ ماں۔ حضرت خضر کہن لگے کیڑا موسیٰ؟ اللہ دا نبی موسیٰ، بنی اسرائیل والا موسیٰ۔ کہن لگے ہاں جی میں اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام تے بنی اسرائیل دے اللہ نے میں نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے لیک سلیک ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا قال لو موسیٰ حل اتبعوک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا۔ اے پیارے خضر جی میں تواڈے کولوں علم حاصل کرن واسطے آیا ہاں۔ آ دیکھو لوگو علم دا ذوق، علم دا شوق پیدا کیجئے۔ اللہ دا نبی اپنے
جناب ہور نبی کو آ کے علم حاصل کر رہے ہیں. یعنی ویکھو جنہوں اللہ پاک نے جزوی طور تے علم عطا فرمایا ہے. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام علم حاصل کرنے واسطے اتنا لمبا سفر کر کے پہنچے نے. ایک دن تے ایک رات دا سفر کر کے پہنچے نے. آؤ لوگو اپنے دل اندر اپنے ذہن اندر ذوق شوق پیدا کیجئے. آؤ علم والیاں دا اللہ کریم نے مقام بیان فرمایا ہے. فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے درجے بلند کر دینے انہاں لوگاں دے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. لوگو ایسانو دے قدر نہیں علم دی. آؤ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اللہ توڑے چونا لوگاں دے درجے بلند کر دے گا. والذین اوتوا العلم درجات. جڑے علم دے لحاظ نال علم والے نے عمل والے نے علم والے نے اللہ انہاں دے دنیا اندر بھی درجے بلند کر دے گا. تے بولو قیامت والے دن بھی. اس علم نو ایویں نہ سمجھو. بنی اسرائیل دی ایک روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے نے تے اللہ نے نا ایک قبر دکھائی. توجہ کریں. قبر جڑی ہے یہاں تے جنت دے وچوں جنت دا باغ ہے تے یہاں جہنم دے گڑیاں دے وچوں. میں دعا کرنا یا اللہ سب نو قبر دے فتنے تو محفوظ فرما لے. اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ فرما. گنہگار بڑے ہیں یا اللہ سانو معاف فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا قبر جیڑی ہے جہنم دے گڑیاں چو گڑا بنی ہوئی ہے. اگے چلے گا کافی دیر تو عرصے تو بعد پھر اتھوں دی گزرے تے جیڑی قبر جیڑی جہنم دا گڑا بنی ہوئی سی نا اللہ پاک نے انہوں جنت دے بغیچیاں وچوں بغیچہ بڑا چھوڑے. یا اللہ گل کی یا اللہ اے قبر جہنم دے گڑیاں چو گڑا اے ہی ان جنت دے بغیچیاں چو بغیچہ بنی ہوئی قبر. وہی آئی فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام اے بندہ بڑا گنہگار سی. جدو اے فوت ہویا اے تو بعد اے گھر بچہ پیدا ہویا. بیوی امید دی حالت اندر سی. بچہ پیدا ہویا اور خاتون نیک سی. انہیں کی کیتا بچے نو مدرسے وال ٹوریا مسجد وال ٹوریا. جویں اس بچے نے اللہ دا نام پڑھنا شروع کر دیتا اللہ نے باپ تو قبر دا عذاب ڈالنا شروع کر دیتا. تو سینو علم نو ایویں نہ سمجھو. اس علم نو ایویں نہ سمجھو. اپنی اولاد نو کم دا کم قرآن دا عالم حدیث دا عالم بنا دو. دنیا اور آخرت تو اڈی سبر جائے گی. مگر اے ذوق تے شوق اج ماں پیو چ نظر نہیں آ رہا. اے ذوق شوق ختم ہو چکے نے. جدو باپ قبر چ پیا ہوئے گا نا یقین جانو میں ایک گل اکثر جگہ تے کرنا اور کرنا کردے رہنا. یارو باپ نو میں سلام پیش کرنا اس باپ نو یار کہ جنہیں فوت ہو جانا چار پائی تے لیٹیا ہونا تے پتر نے کہنا اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافی. انہوں ایوی نہ سمجھو. جیڑا باپ نو آپ غسل دے کفن دے قبر چ آپ اتارے آپ جنازہ پڑھے اس باپ دی عظمت نو سلام ہے. ایک بچہ بڑا پڑھیا لکھیا دریاوی تعلیم تے ڈگریاں دا مالک ہے. رو رہا سی اپنی باپ دی میت تے کھڑیا ہو کے رو رہا سی. سوال کرنے والے سوال کیتا روندہ کیوں پہ ہے. اتنا پڑھیا لکھیا اتنی ڈگریاں دا مالک پتہ نہیں کیڑے کیڑے ملک چو تو ڈگریاں لے کے آیا روندہ کا دے واسطے پہ ہے. آندھا میں روندہ اس واسطے پہ آواں میرے باپ نے دنیاوی تعلیم تے میں بڑی پڑھا چھڑی ہے. آج میں اپنے باپ دے واسطے کی رب نو کہاں کہ رب نو معاف کر دے. انتے اللہم اغفر لہو نہیں کہنا آندھا. میں دا انکار نہیں کرتا دنیاوی تعلیم اے بھی ضروری ہے.
مگر دین دی تعلیم اس تو بھی زیادہ ضروری ہے۔ جیڑا کلہ دنیاوی تعلیم پڑھے ہے، یقین جانو میں کئی ایسے پڑھے لکھے لوگوں جاننا وا جنہوں بے شمار دنیاوی تعلیم ہے مگر انہوں نے غسل دا طریقہ بھی نہیں آتا۔ میں نے دسو یہ پڑھائی نے کرنا کی؟ کو پڑھائی ہے؟ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مرد اور خواتین تے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم دین دا ہے، قرآن دا ہے، حدیث دا علم ہے۔ جی اللہ نے تو آنو 2 پتر دیتے نے، کم سے کم ایک نو دے عالم دین بنا دیو۔ رب نے 3 دیتے نے، کم سے کم 3 ہی بناؤ، 3 ہی کم سے کم یار ایک نو دے اس پاسے لا جاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ علم والیاں دے درجے بلند کر دے گا، دنیا چ بھی آخرت اندر بھی۔ ہائیے لوگوں قرآن پاک دا دوسرا مقام بھی سنیے، فرمایا شاھد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ پاک نے علم والے دا اپنے نام دے نال ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ، رب نے توحید بیان کر دیا ہے اپنے نال فرشتیاں دا ذکر فرما کے، فرشتیاں دا ذکر کر کے اللہ کریم نے نال علم والے دا ذکر فرمایا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ جو میں پیغام دینا چاہنا ہوا ہے لوگوں، اللہ دے نام دے نال علم والے دا ذکر ہے۔ اس آیت دی تفسیر اندر نا امام قرطبی رحمہ اللہ فرماندے نے اگر عالم دے نالو ود کے کوئی شان والا ہوندا تے اللہ او دا ذکر اپنے نام دے نال کر دے، لہذا عالم تو بڑھ کے کوئی شان والا عالم ہوئے تے با عمل ہوئے، او ستا رہے عشاء پڑھ کے تے ایک بندہ ساری رات مسلے دے کھڑو کے اللہ اللہ کردا رہے، اس عالم دی نیند دا مقابلہ بولو کر سکدا نہیں کر سکدا۔ اتنا مقام ہے لوگوں، علم والا آ جاؤ، علم والا آ جاؤ۔ جویں حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر کے مصیبتاں سہ کے مصیبتاں دا سامنا کر کے لوگوں چہرائے سینہ اندر اس اللہ دے ولی نو، اس اللہ دے نبی نو ملن واسطے گئے نے، اللہ دے نبی حضرت خضر علیہ السلام نو ملن واسطے گئے نے۔ آؤ لوگوں علم دا ذوق تے شوق پیدا کیجئے، آؤ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ علم حاصل کرنے واسطے اپنے گھروں ٹردا ہے نا، اللہ او دے واسطے جنت دا رستہ آسان فرما دے گا۔ اوے انج سمجھے کہ میں جنت دے رستے دے چل رہا، بولو بولو جنت دے رستے دے چل رہا میں۔ آؤ لوگو حضرت کثیر بن قیس رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی نے، کثیر بن قیس رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں کو دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر نبی علیہ السلام دے ایک صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ دے کول تشریف فرماوا، ایک بندہ آیا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ دے کول میں بیٹھا ہوا دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر، مرکزی مسجد دے اندر، ایک بندہ آیا مدینے چلدا چلدا آیا ہے، آگے کہنے لگا ہے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی اے حضرت ابو الدرداء میں مدینے تو سفر کر کے اس طرح دمشق دے اندر تواڈے کول اس واسطے آیا ہاں، مینوں پتہ چلے ہے تواڈے کول نبی علیہ السلام دیاں احادیث نے، میں چاہنا تسی مینوں حدیثاں سنا دیو۔ لوگوں انہاں نوں کادا مسئلہ سی، اتنا لمبا سفر کر کے مدینے تو سفر کر کے دمشق دے اندر جاندے سن، ایک حدیث واسطے نبی علیہ السلام دی حدیث سنن واسطے۔ آؤ لوگو علم دا ذوق تے شوق، آؤ ایک اور حدیث سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نوں پتہ چلے ہے کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ، صحابی دا نام ہے گرج کے کیا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے رہندے نے مصر دے اندر
تے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے نا ایک گل توجہ نہ سنیا جے سپیشل اونٹ خریدیا، سپیشل سواری خرید کے سوار ہو کے 2 مہینے دا سفر کر کے، کنے مہینے دا 1 مہینہ مدینے تو مصر دا سفر، 1 مہینہ جان تے 1 مہینہ واپس آن دا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے سپیشل سواری خریدی ہے۔ میں تو انہوں سارے نے سوال کرنا کہ آج تک کسی نے کہا یار میں سپیشل اپنے گھروں موٹر سائیکل کڈا یا گڈی کڈا تے میں لاہور جاواں، میں فلانی جگہ تے جاواں، اتھے ایک اللہ دا پیارا عالم دین رہندا ہے، میں اودے کول جا کے علم دی کوئی گل تے سیکھ کے آواں، مینوں دسو میرے سمیت کسی عمل کیتا ہے؟ نہیں کیتا تے اللہ کرن دی توفیق دے دے۔ سپیشل اونٹ خرید کے سوار ہو کے 1 مہینہ جان دے 1 مہینہ آن تے جا کے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے نا دروازہ کھڑکایا۔ عبداللہ بن انیس کہنے لگے جی کون؟ جی میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ جی کیا بات، آؤ جی آؤ۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے بٹھایا، کہنے لگے جابر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یار میں پتا چلے ہے کہ نبی علیہ السلام دی ایک توڑے کول حدیث ہے، میں چاہنا کہ موت تو پہلے میں توڑے کو حدیث سن لواں کتے میں موت نہ آ جائے، اے جے ذوق شوق کتے میں موت نہ آ جائے۔ کہنے لگے پہلے حدیث بات جو سنانا، پہلے کوئی چاہ پانی ہو جائے، کوئی کھانا شانا ہو جائے، پھر تو انہوں کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو۔ تے حضرت جابر کہنے لگے رضی اللہ تعالی نا میں ایک پانی دا گھٹ بھی تیرے کولوں پینا نہیں۔ کیوں؟ کہنے لگے میں اینا لمبا سفر کر کے آیا حدیث سنن واسطے، جے میں تواڈے کولوں چاہ پی لئی، پانی پی لیا، روٹی کھا لی تے وہ مقصد میرا پورا، میری نیت چ اے بھی چیزاں شامل ہو جانیاں نے، لہذا صرف میں نے ایک حدیث سناؤ جو تواڈے کول ہے، لے کے کوئی شے نہ کھادی نہ پیتی واپس سفر کر کے آ گئے۔ اتھے میں تواڈے کو ذوق پیدا کر دیاں، تسی مثال دے طور تے گھروں ہوندے نا جمعہ پڑھن واسطے، جے گھر دی مثال تو کہہ دے نا آؤندیاں تسی دہی بھی لئی جانا تے میرا مطلب کوئی صابن لے آنا، کوئی ہور شے لے آیا جے، تسی انہوں کیا کرو نا پڑھیے لوگے میں پہلے جمعہ پڑھنے آگے پھر میں لے کے جاواں گا، کیونکہ ہون میری نیت صرف جمعہ پڑھن دی ہے۔ مل کے بولو میری نیت، ایدہ فائدہ پتہ کی ہونا جے توڑی خالص نیت ہوئی کہ میں صرف جمعہ پڑھن چلیا، نماز پڑھن چلیا، آ کے کروں ہو کے پھر میں تینوں سودا لیا کے دیاں گا، او دا فائدہ اے ہوئے گا اللہ ہر قدم دے بدلے تواڈے گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ ہر قدم دے بدلے تواڈے درجے بھی بلند کرے گا، اللہ ہر قدم دے بدلے ایک مقبول حج دا اللہ ثواب بھی عطا کرے گا۔ انہوں عام نہ سمجھو دین نو، اور جننے قدم تو ہی چل کے آئے ہو تواڈے درجے بھی بلند ہون ڈے نے، تانوں نیکیاں بھی رب دے رہا، تانوں مقبول حج یعنی قبول شدہ حج دا بھی اللہ اجر دے رہا ہے۔ آئیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے کوئی شے نہیں کھادی بلکہ واپس آ گئے نے۔ آؤ لوگوں اپنے دل اندر ذوق اور شوق پیدا کیجئے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے کہا جی تھوڑے کو علم ہے جڑا اللہ نے تانوں علم دیتا ہے۔ خضر علیہ السلام فرماندے نے اے موسیٰ جڑا اللہ نے منوں علم دیتا ہے تواڈے کول نہیں، جڑا تانوں دیتا ہے وہ میرے کول نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نو کہا یار منو جڑا تھوڑے کو اللہ علم دیتا ہے اور منو سکھا دے ہو۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نو حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا قال انکا لن تستطیع معی صبرا، اے میرے پیارے موسیٰ، اے اللہ دے نبی موسیٰ پیغمبر، تسی میرے نال صبر نہیں کر سکدے، تسی نہیں صبر کر سکدے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ
تحط به خبرا کہنے لگے حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نو کیا ہے کہ جیڑا چیزاں میں توڑے سامنے کرنیاں نے تسی ویکھ کے برداشت نہیں کر سکنا تساں بار بار بولنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے نے کہنے لگے قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا کہنے لگے خضر علیہ السلام جی انشاءاللہ میں صبر کرانگا جو تسی کرو گے میں نہیں بولاں گا کہنے لگے میں چپ کر کے ویکھی جاؤں گا تواڈے امر دی میں مخالفت نہیں کرانگا ستجدنی انشاءاللہ اللہ نے چاہیا میں صبر کر کے دکھاواں گا حضرت خضر علیہ السلام نے کی فرمایا سی اے موسیٰ جی جو میں کرنا ہے تساں چپ رہنا تسی نہیں چپ رہنا حضرت خضر علیہ السلام نے دس دیتا ہے کہنے لگے یہ نہیں یار اے کیڑی گل ہے حضرت خضر علیہ السلام فرمان لگے اے پیارے موسیٰ تسا نہیں بولنا میں تانوں آپ دساں گا تسی نہیں میرے کام چ دخل دینا تسی میرے کام چ دخل اگر تسی کوئی بھی چیز دیکھو نا فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا تسی میرا کوئی معاملہ جو میں کراں تسا خاموش رہنا ہے تو انہوں میں آپ دساں گا حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرما لگے ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے تہاڈی مہربانی تسی مینوں علم سکھا دیو حضرت خضر علیہ السلام نے نال لیا حضرت موسیٰ پیغمبر نو چل دیاں دریا تے آ گئے گلاں ذرا سنن والیاں توجہ دے نال لوگوں میں درو نبی علیہ السلام دا نام لین لگا چھال آ جائے تو کہ رونق بحال ہو جائے لوگوں اس مجمع چ اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہو جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت خضر علیہ السلام تے جناب موسیٰ علیہ السلام چل دیاں دریا تے آ گئے فرمایا فانطلقا حتی اذا رکب فی السفینہ حضرت خضر علیہ السلام نو کشتی آ رہی کشتی والیاں ویکھ لیا حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں حضرت خضر علیہ السلام نو پہچان لیا حضرت خضر علیہ السلام چونکہ اس جناب انہاں دے نبی نے انہاں پہچان لیا حضرت خضر اللہ دے نبی کھڑے نے انہاں نے کشتی کنارے لائی تے کہنے لگے آؤ چلیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام اس کشتی اندر سوار ہو گئے انہاں کرایہ بھی لیا نہیں اس واسطے یار اللہ دے نبی سوار نے انہاں نے شرم و حیا کر دیا احترام کر دیا انہاں کو کرایہ نہیں لیا کوئی ایک پیسہ نہیں لیا ہے جو کشتی کنارے لگی حضرت خضر علیہ السلام نے اتر دیاں کشتی توڑ دیتی کشتی دے پھٹے ایک دو توڑ دیتے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے کی کیا سی حضرت جی جو تسی بولو جو تسی کرو گے میں نہیں بولاں گا حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا سی اے پیارے موسیٰ تسا نہیں بولنا فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا اے پیارے موسیٰ جی تسی میرے نہ صبر نہیں کر سکتے کہنے لگے نہیں میں صبر کر کے وکھاواں گا اور پہلی گل ہے جدوں کشتی توڑ دیتی حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کہنے لگے یار اے خضر جی ہے تساں کشتی کیوں توڑی ہے ویکھو نہ ساڑے کو لوگ کرایہ بھی نہیں لیا شرم و حیا کیتا ہے ادب احترام کیتا ہے پھر بھی تسی اتر دیا انہاں دی کشتی کیوں توڑی ہے حضرت خضر علیہ السلام فرمان لگے قال علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا کہنے لگے موسیٰ میں تو انہوں کیا سی تساں صبر نہیں کرنا کہنے لگے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا کہنے لگے جی معافی دے دیو مینوں تنگی چ مبتلا نہ کرے آجے اے خضر پیغمبر جی مینوں بھول گیا نصیحت میں بھول گیا ہون نہیں میں کسے معاملے اندر بولدا کہنے لگے تانوں پہلے ہی کیا تساں چپ نہیں رہنا کہنے لگے جی میں بھول گیا اگے ٹر دے جا رہے نے فانطلقا حتی اذا لقی غلاما حضرت خضر علیہ السلام نے جاندے ایک بچہ ویکھیا ہے حضرت خضر نے والاں تو پھڑیا
منکا توڑ کے بچہ قتل کر دیتا بچہ جدو قتل کر دیتا موسیٰ پیغمبر پھر بول پے حضرت خضر علیہ السلام نے کی کیا سی بولنا نہیں میرے معاملے اندر جے تساں علم سکھنا ہے تے تساں بولنا نہیں کہنے لگے ٹھیک ہے دے کشتی توڑی تا موسیٰ پیغمبر بول پے نے ہن بچے نو پھڑیا والاں تو جھٹکا دے کہ منکا توڑ دیتا خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرما لگے فرمایا قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا اے خضر جی تسیں کم چنگا نہیں کیتا ناپسندیدہ کم کیتا ہے تسی اس بچے نو کھیڑ دے دا منکا توڑ کے قتل کر دیتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا اے موسیٰ پھر بول پئے ہو تو انہوں میں کیا دی تُساں چوپ نہیں رہنا بولو بولو تُساں چوپ اللہ دا نبی کوئی ایسی گل وے کے چوپ رہیں دے نہیں رہن دے کہنے لگے تو انہوں میں کیا سی تُساں چوپ نہیں رہنا کہنے لگے تُسی او دا منکا توڑ دیتا ہے حضرت خضر علیہ السلام فرمان لگے اے موسیٰ پیغمبر میں تو انہوں پہلے کیا آزی تساں چوپ نہیں رہنا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کی فرمان دینے فرمایا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغتا من لدنی عذرا کہنے لگے خضر جی ہون میں تو آڑے معاملے اندر نہیں بولاں گا اگر ہون میں بولاں گا تسی میرے تو اپنے تو جدا کر دینا حضرت خضر علیہ السلام چل دے جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے بچہ بھی قتل کی دا کشتی بھی توڑ دیتی ہے اور تیسرا مقام آگے ہے حضرت خضر علیہ السلام تے جناب موسیٰ علیہ السلام چر لے جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی اندر چلے گئے بستی والے نو کہن لگے اسی مسافر ہیں سانو روٹی دیو ادھی پکھے ہیں سانو کھانا دیو قوم والے کہن لگے جاؤ جاؤ جتھوں آئے جائے کوئی ساڑھے کو شہر ساڑھے کو کوئی چیز نہیں جاؤ جتھوں آئے ہو خیر حضرت موسیٰ پیغمبر خضر علیہ السلام موسیٰ پیغمبر نو گسا جا چڑھیا ویکھو توڑ کے جواب دے چھڑیا ہے نا ظالمانے خیر اگے کہہ دے وے کہ گھر دی دیوار الری ہوئی ہے دیوار ڈگن والی ہے بالکل ٹیڑھی ہوئی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سدھی کر دیتی بالکل جناب اٹھاں وغیرہ لا کے دوبارہ اس دیوار کو سدھیاں کر دیتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو سدھیاں کر دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہنے لگے واہ واہ جنہ کرایہ نہیں لیا دی کشتی توڑ دیتی جنہ ساڑھا انہا حیاء کیتا وہ جاندے انہوں نے کشتی توڑ دیتی بچے گھیڑ دی تون توڑ دیتی وہ جنہ سانو روٹی نہیں کھوائی واہ واہ انہوں نے دیوارہ سدھیاں ہون رہیاں کیا بات ہے وہ بھی توڑ دیو لا دیو نالو گرا دیو دیوار اسی دیوارہ سدھیاں کر دے پھر دے جے حضرت خضر علیہ السلام بولے کہن لگے اے موسیٰ جی تسی پھر بول پئے ہو معاہدہ کی سی تسی بولنا بولو تسی تو بولو تسی بولنا میں تانوں نہیں کہن دیا تسی بولنا خضر علیہ السلام موسیٰ پیغمبر نو کہہ رہا نے تسی نہیں بولنا تو آنو میں آپ دساں گا کہنے لگے بلے 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 جنہوں سانو روٹی نہیں کھوائی انہوں نے دیواراں سے دیا ہون رہی ہیں کیا بات انصاف دے ہلو حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام بولے حضرت خضر علیہ السلام پھر بولے کہنے لگے سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا کہنے لگے اے موسیٰ پھر بول پئے ہو لہذا تسی میرے نال ہن اگے نہیں چل سکدے اس مقام تے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے رحمت دا نزول فرمائے اللہ رحم فرما دے
اگر موسیٰ پیغمبر چپ رہندے تے کئی گلاں ساڑے تک ہور پہنچ جانیاں سن. خیر جدو اے معاملہ ہو گیا کشتی توڑ دیتی ہے, بچے نو قتل کر دیتا. حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار سدھی کر لئی ہے. حضرت خضر علیہ السلام کہن لگے بس بھئی بس ہون اگے نہیں تسی میرے نال چل سکدے. فرمایا سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. کہن لگے جڑے کم میں کیتے نے, کشتی توڑی ہے, بچہ قتل کیتا ہے, ایڈی دیوار سدھی کیتی ہے, اے موسیٰ پیغمبر تساں سوچ دے ہی رہنا ساری زندگی ہرے کی کم کیتا ہے. آؤ تو میں دی حقیقتوں آگاہ کر دینا کہ میں دی کشتی کیوں توڑی ہے, بچہ قتل کیوں کیتا ہے, میں دیوار سدھی کیوں کیتی. آؤ میں دی حقیقت تو آگاہ کر دیا. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نو پہلی گالے وے حضرت خضر علیہ السلام فرما لگے. فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. اے میرے پیارے موسیٰ جی, اے بنی اسرائیل دے نبی موسیٰ جی, او کشتی دے پھٹے میں تاں توڑے نے, او کشتی غریباں دی سی, اور مسکینہ دی غریباں دی کشتی دے کشتی ہے بڑی نوی سی. کہن لگے کہ جس علاقے والا سی جا رہے ساں وہ بادشاہ بڑا ظالم سی, جڑا کشتیاں نویاں ویکھدا سی غضب کر لیندا سی. انہوں نے چپیڑا چپوڑا مار کے پجا دینا تے کشتی اپنے قبضے کر لینی. لوگوں قبضہ نہ کریا کرو, کسے دے مال دے قبضہ نہ کریا کرو. حتیٰ کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فرمایا جنہیں ایک گٹھ کسے دی زمین تے نہ حق قبضہ کر لیا, اللہ دی قسم 7 زمینہ دا تاک کو دے گلے اندر ڈال دیتا جائے گا. اللہ کہنے گے چک جے چک سکنا ہے. لوگوں ظلم دی انتہا ہو رہی ہے. اللہ دی قسم اللہ کریم نے ایک ایک معاملہ اتھے لیا کے نکھار کے رکھ دینا ہے. انہاں دے ظلم دا نتیجہ سامنے آ جائے گا. بولو اللہ دی ذات ذرہ برابر بھی کسے دے ظلم نہیں کر دے. ہر کسے دی چیز تے نہ حق نہ قبضہ کریا کرو. حضرت خضر علیہ السلام فرما دینے اے پیارے موسیٰ جی, انہاں دی کشتی نوی ہے, اے بچے یتیم نے, مسکین نے, غریب ہے, انہاں ہر ایک میں پیسے پوسے جوڑ کے کشتی بنائی ہے. اسی جس علاقے اندر جا رہے ساں وہ بادشاہ بڑا ظالم سی, جڑی نوی کشتی ویکھدا ہے انہوں جناب نے قبضے اندر لے لیندا سی. لہذا انہوں میں داغی تاں کیتا ہے تاکہ انہاں دی کشتی غضب نہ کر سکے. یہ میں پھٹے ایک دو تاں توڑے نے تاکہ انہوں پتہ لگے اے بھی کشتی ہے, پرانی کشتی ہے, لہذا یہ بچ جان. لہذا حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی دے پھٹے کیوں توڑے. موسیٰ علیہ السلام بولے کہنے لگے واقعی تساں کام صحیح کیتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام فرماندے نے اے موسیٰ جی جڑا بچہ میں قتل کیتا ہے, آؤ تو میں دساں بچہ قتل میں کیوں کیتا ہے. فرمایا وَأَمَّ الْغُلَامُ فَكَانَتْ أَبَوَاهُ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا. اے موسیٰ جی جڑے بچے دی میں گردن توڑی ہے, اے خضر علیہ السلام کہندے نے جس بچے نو میں قتل کیتا ہے, آؤ میں توانو دساں میں اس بچے نو قتل کیوں کیتا ہے. کہن لگے اے بچہ اے دے ماں باپ مومن نے, بچہ بڑا ہو کے کافر بنے گا. اے بچہ بڑا ہو کے کافر بنے گا, اے بچہ بڑا ہو کے اے جناب بہت بڑا جناب کافر بن جائے گا, اے بہت جبار بنے گا, قہار بن جائے گا. اے منو ڈر لگ گیا فخشینا ان یرہقہما, کہنے لگے میں ڈر گیا کہ اے اپنے ماں باپ نو کفر دی طرف مائل نہ کر دے. ہن میں تو انو سوال کرنا وا, حضرت خضر علیہ السلام نو دسن والا کون ہے؟ اللہ پاک دسن والا جنا کیا پیارے خضر جی اس بچے نے وڈیا ہو کے اپنے ماں باپ نو کفر دی طرف مائل کر دینا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کی فرمایا اے پیارے موسیٰ دی میں گردن تاں توڑی ہے, بچہ میں قتل کا تاں کیتا ہے, اے وڈیا ہو کے کتے اپنے ماں باپ نو کفر دی طرف مائل نہ کر دے, بلکہ میں امید رکھنا اللہ انہاں نو نیک اولاد عطا کرے گا. مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے پھر انہاں نو ایک بچہ دیتا ہے جڑا نیک تے متقی تے پرہیزگار تے اللہ دا ولی بنے ہے. اس بچے نو میں قتل موسیٰ پیغمبر علیہ السلام فرما لگے او کیا بات ہے بھئی گل تسی صحیح کی تھی. اللہ کیا ہے نا تہاں بولنا نہیں, میں جو کراں تساں بولنا نہیں, تہانوں میں آپ دساں گا.
خیر حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام سن دے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوندے جا رہے ہیں. کہن لگے موسیٰ جی جنہوں نے سانو روٹی نہیں نہ پوچھی تے اسی دیوار پتہ سیدھی کیوں کیتی ہے؟ فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. کہن لگے اے بچے غریب نے مسکین نے انہاں دے ماں باپ بڑے نیک لوگ سن خیر ہے بھی بڑے امیر ترین سن تے انہاں گیا بچہ ساڑا چھوٹا ہے انہاں نے نا ٹویا کڑ کے تے او جو بھی ہے سی نا انہاں دا مال وغیرہ انہاں نے اس ٹوئے وچ رکھ کے اتے دیوار کھڑی کر دیتی سی. کہن لگے خضر علیہ السلام کہن لگے جے اے دیوار ڈگ جاندی نا تے اے قبیلے والے اے بڑے بدبخت نے انہاں نے او سارا خزانہ کڑ کے لے جانا سی تے انہاں بچیاں دے ہاتھ کچھ بھی نہیں سی آنا. لہذا انہاں دی دیوار نو میں سدیاں تا کیتا ہے تاکہ دیوار میں سدیاں کر دیا ان خزانے تک انہاں دا تہان ہی نہ جاوے. اللہ پاک نے انہاں دا ذکر قرآن پاک اندر فرمایا ہے. فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اس شہر دے اندر ایسے بچے رہندے نے جڑے یتیم نے مسکین نے انہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے نے. اللہ پاک فرماندے نے اے بچے بڑے ہو کے چلو خزانہ کڈ لین گے نہ دے کم آ جائے گا. حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے سنیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران تے پریشان ہو گئے. اس واسطے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے رحمت فرمائے. اگر حضرت موسیٰ چپ رہ جاندے تے ساڈے دا کئی گلاں ہور پہنچ جانیاں سی. پر وہی ہوندہ ہے جو میرا آخری باتاں سنو. حضرت خضر علیہ السلام دے بارے نا 3 قول نے. بولو کنے؟ بعض لوگاں دا موقف ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جڑے نے نا اے اللہ دے نبی نہیں بلکہ فرشتہ ہے. اللہ دے نبی نہیں کی نے؟ امام نبوی رحمہ اللہ شہید امام نبوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس قول دا رد کیتا ہے کہ خضر اے فرشتے نہیں. بولو بولو خضر فرشتے نہیں. تے صوفیاں دا عقیدہ پتہ کی ہے؟ اللہ جاندا جنہ ساڈے دین دا بیڑا گرک کیتا ہے انہاں ملنگاں صوفیاں نے کیتا ہے. نت نئے معاملات اس دین اندر صوفیاں دا عقیدہ اے وے کہ خضر جڑے نے نا او نہ فرشتہ ہے تے نہ اللہ دے نبی نے بلکہ خضر ولی ہے. بولو خضر ولی نے. تے صوفیاں دا عقیدہ پتہ کی ابن عربی ایک گمراہ قسم دا بندہ گزرے ہے بلکہ انہاں صوفیاں دا عقیدہ ہے کہ خضر جڑے نے ایک جوید احمد خام دی ٹی وی تے بھی ہوندہ ہے انہیں چند دن قبل بڑا زور دیتا خضر نبی نہیں ہے بلکہ خضر ولی ہے. چونکہ صوفیاں دا عقیدہ انہاں دا یہ بن گیا ہے کہ خضر جڑے نے ولی نے رسول تو گھٹ درجہ ولی دا تے نبی تو ود درجہ ولی دا. اے گل پلے بن لو اپنا عقیدہ نہ بناؤ اس طرح دا. اس طرح دے عقائد ساڈے معاشرے دے موجود نے. او آندے نے صوفی آندے نے کہ رسول دے نالوں ولی دا درجہ کاٹے تے نبی نالوں رسول دا درجہ اپنا ولی دا درجہ نبی نالوں ود دے رسول نالوں کاٹے نبی نالوں ود دے. تو ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں خضر چونکہ ولی سن تے حضرت موسیٰ نبی ہو کے ولی دے کولوں علم حاصل کرنے واسطے گئے. حالانکہ اللہ میری توبہ اے عقیدہ بڑا کفریہ جا عقیدہ ہے بڑا گندہ عقیدہ ہے. حضرت خضر نہ فرشتے نے تے نہ او ولی نے. حضرت خضر علیہ السلام مل کے بولو اللہ دے نبی نے. اچھا بچے نو کشتی کنے کیا سی خضر علیہ السلام نو توڑ دیو؟ بولو حضرت خضر علیہ السلام کو غیب جان دے سن؟ حضرت خضر علیہ السلام نو کو غیب دا علم سی؟ کنے کیا سارے واقعات تو بعد خضر علیہ السلام نے خود فرمایا ایک کام میں نہیں کیتا بلکہ اللہ دے امر دے نال کیتا ہے حکم دے نال کیتا ہے. تے امتی دا استاد اللہ نہیں ہوندا اللہ دے نبی دا استاد اللہ ہوندا ہے. ایک گل پلے بن لو امتی دا استاد اللہ نہیں ہوندے اللہ دے نبی دا استاد اللہ ہوندا ہے.
کنے کیا سی گیا خضر علیہ السلام پھٹے توڑ دیو، اللہ نے کیا سی خضر علیہ السلام کو غیب دا علم سی؟ حضرت خضر علیہ السلام نو کنے دسیا کہ بچہ بڑا ہو کے کافر بڑھے گا تے اپنے ماں باپ نو کفر دی طرف مائل کرے گا؟ انہوں نے کوئی غیب دا علم سی؟ نہیں، اللہ نے دسیا کہ انہوں قتل کر دیو، یہ تو ماں باپ نو گمراہ کر دے گا۔ اور کنے کیا سی خضر علیہ السلام نے کہ دیوار دے تھلے خزانہ ہے؟ اللہ نے کیا سی۔ لہذا حضرت خضر علیہ السلام نہ فرشتے نے نہ خضر علیہ السلام اللہ دے ولی نے، بلکہ گونج پا دیو حضرت خضر اللہ دے نبی نے۔ اے جڑا سی نا خضر علیہ السلام دا، تو اتھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے نا اپنا موقع بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ پیغمبر تو ود جڑا کہے نا خضر علیہ السلام دی شان ہے، انج نہیں کہنا شان حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بڑھ کے ہے، خضر علیہ السلام دی بعد اندر شان ہے، پہلے حضرت موسیٰ پیغمبر دی شان ہے۔ ہر نبی دا اپنا درجہ ہے، ہر نبی دا اپنا مقام ہے۔ لہذا ایک کہنا کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نو افضل نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں نہیں، افضل کون نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک جزوی علم سی جڑا اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام نو دیتا تے حضرت موسیٰ پیغمبر نو نہیں دیتا، لہذا اتھے آگے کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو علم نہیں سی، انہوں نے زیادہ علم سی۔ آخری بات تو میرا سلام ہے، جزوی علم دا بڑھ کے ہونا یہ افضلیت دی نشانی نہیں ہے۔ جی میں حد نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام نو کہا سی کہ اے سلیمان پیغمبر او خبرہ میں لے کے آیا جیدہ تو آنو علم نہیں، تو میں نے دسو کہ ہون حد دی شان کیا سلیمان علیہ السلام نے ود ہو گئی ہے؟ خضر علیہ السلام حد دی شان حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑھ کے ہو گئی؟ نہیں، شان حضرت سلیمان علیہ السلام دی بڑھ کے ہے۔ جزوی علم دا کسے کو زیادہ ہونا افضلیت دی نشانی۔ جی میں نبی علیہ السلام نے صحابہ نو کیا سی اے میرے صحابہ تسی آپ پیوندکاری کر دے ہو نہ کریا کرو، صحابہ کرام نے کیا جاسلہ ٹھیک ہے نہیں کر دے، پر اے زمیندارے دا علم نبی پاک نو زیادہ نہیں سی، زیادہ صحابہ کرام نو یہ جزوی ہے۔ تے اگلے سال انہوں نے پیوند نہ کی تھی، فصل گھٹ ہوئی، تے نبی علیہ السلام نے کہنے لگے آسو توڑے کہن تے اسی پیوندکاری نہیں کی تھی، کھجوراں بڑیاں گھٹ ہوئیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے آپ فرمایا سی اس معاملے نو تسی میرے تو زیادہ جان دے ہو، ایدہ مطلب کی ہو گیا کہ صحابہ دی نعوذ باللہ شان نبی پاک نو بد ہوگی؟ نہیں، نبی علیہ السلام دی شان زیادہ ہے۔ آئیے اے حضرت خضر علیہ السلام دا، حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام دا میں واقعہ توڑے سامنے بیان کیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اسباق سانو ملے نے اللہ سانو میرے عمل دی توفیق نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔